اللہ، حقیقت میں مقصود بھی اللہ ہے، حضور کی ذات پاک بھی مقصود ہے لیکن حقیقی نہیں، وسیلہ ہے، حقیقت میں مقصود اللہ ہے۔ اب دیکھو ہماری توحید دیکھو، لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، مقصود بھی اللہ ہے، موجود بھی اللہ ہے، معبود بھی اللہ ہے۔ اب اس کو آپ نے ذہن میں رکھ لیا۔ اب یہاں جو ہے مسئلہ کیا بنا؟ اب جب کہا کہ اللہ کے متعلق عقیدہ رکھنا ہے تو کیا رکھنا ہے؟ اللہ معبود برحق ہے اور اس کا وجود ہمیشہ سے ہے۔ اب رہ گیا کیا؟ اللہ بندوں کو یہ شانے نہیں دیتا کہ وہ مشکل کشائی کریں، وہ حاجت روائی کریں، وہ معاون بن جائیں، دل کی تختیاں صاف کریں، دل کو روشن کریں، دماغ کو روشن کریں، انہیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اس پہ میں اب آپ کو بات بتاؤں گا کہ جو انہوں نے معیار بنا لیا کہ مشکل کشا ہونا اللہ کے ساتھ خاص ہے، حالانکہ اللہ کے ساتھ یہ بات عطائی ہے، حقیقت میں وہی ہے، عطا کرتا ہے لیکن معبود نہیں بناتا کہ کوئی اور معبود ہو، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی اور خدا ہونا ہی ناممکن ہے۔ کوئی اور خدا ہونا، کوئی بندہ کہے کہ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ کوئی اور خدا بنا دے، وہ بندہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ پاک اور خدا نہیں بنا سکتا، یہ اللہ کی قدرت میں نہیں ہے۔ تو اور خدا کا امکان یہ کہنا کہ ہو سکتا ہے، اللہ قادر ہے، ہو سکتا ہے وہ اور خدا بنا دے، بندہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کے لیے ماننا ناممکن بات کو اللہ کے لیے مان رہا ہے۔ تو جب ناممکن کو قدرت کے تحت مانے گا تو پھر تو نعوذ باللہ من ذالک اللہ ہی کا انکار کر دے گا۔ تو اب آپ اس کو سمجھیں کہ مشکل کشا ہونا، یہ حاجت روانا، یہ معیار الوہیت نہیں ہے۔ اب اس کے اوپر میں آپ کو یہ جو دین کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ توحید کیا ہے اور صوفیہ کی توحید کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ توجہ فرمائیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اِذْ یُوحِی رَبُّکَ إِلَى الْمَلَائِکَةِ أَنِّی مَعَکُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِینَ آمَنُوا۔ یاد کرو جب آپ کے رب نے وحی کی، کن کی طرف؟ اِلَى الْمَلَائِکَةِ، فرشتوں کی طرف وحی کی۔ کیا وحی کی؟ اب توجہ سے آپ نے، یہ قرآن ہے، ایک آدمی قرآن پڑھ کے تو سر پہ رکھ کے قسم اٹھا لینا، شیطان نے سب سے پہلے تو قسم ہی جھوٹی اٹھائی تھی۔ آج بڑا آسان طریقہ ہے جی، میں قرآن ہاتھ میں پکڑ لیتا ہوں، میں بخاری پکڑ لیتا ہوں، میں قسم اٹھاتا ہوں، میں سچ بول رہا ہوں۔ کہا نا اس مغالطے میں نہ ہمارے ابا جان کو جنت میں جھوٹ بول کے تو اسی نے جو ہے نا ورغلایا تھا، وہ کہا تھا انی لکم لمن الناصحین، میں قسم اٹھاتا ہوں آدم اے حوا میں تو تہاڈا خیر خواہ ہاں۔ آج ہمارے لوگ قرآن دیکھے تو جی کتاب پکڑ کے، اور میں نے کہا یہ تو دندہ ان کے باپ نے بھی کیا تھا، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، دلیل سے بات ہوگی، قرآن سے بات ہوگی۔ اِذْ یُوحِی رَبُّکَ إِلَى الْمَلَائِکَةِ، یاد کرو جب آپ کے رب نے وحی فرمائی، کن کو؟ إِلَى الْمَلَائِکَةِ، فرشتوں کو۔ کیا وحی فرمائی؟ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، فَثَبِّتُوا الَّذِينَ، یہ توجہ ذرا آپ توجہ رکھنی ہے، ہر علمی گفتگو ہے، آپ دوسری گفتگو ہوتے رہتی ہیں، ہم نے تو ایمان بچانے ہیں۔ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ثبت، یہ تو جانتے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ثبت، ثبتا، ثبتو، یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے، امر کا، اللہ حکم آرڈر دیتا ہے، فرشتوں مومنین کے دلوں کو قائم رکھو۔ بولو ذرا، فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ثبتو، دل قائم رکھو، کن کے؟ ایمان والوں کے۔ کنہیں رب فرما رہا ہے؟ فرشتے دل قائم رکھتے ہیں؟ وہ تو اللہ رکھتا ہے۔ دلوں کے اندر تبدیلی کون کرتا ہے؟ اللہ۔ دل کے اندر تصرف کون کرتا ہے؟ اللہ۔ اللہم مصرف القلوب، دلوں کو پھیرنے والا وہ ہے۔ اللہم مقلب القلوب، دلوں کو پھیرنے والا وہ ہے، اور وہ فرشتوں کو کہہ رہا ہے دل قائم رکھو۔ شرک ہو گیا، یہ معیار الوہیت ہے۔ اگر معیار الوہیت ہے تو فرشتوں میں بھی ثابت ہو گئی، فرشتے بھی خدا بن گئے۔ ہم نے کہا نا، اللہ ہی ثابت رکھتا ہے، لیکن اس ثبوت کے لیے اس نے ذریعہ فرشتوں کو بنایا ہے، فرشتوں کو اختیار دیا۔ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ثابت رکھو۔ آپ پیچھے ذرا پیچھے جاؤ، اللہ ولی الذین آمنوا یخرج من الظلمات الی النور، اللہ مومنین کا ولی ہے اور انہیں طریقوں سے نور کی طرف نکالتا ہے، یعنی کفر سے نور کی طرف نکالتا ہے، اور شیطان کے لیے فرماتا ہے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جنہوں نے کفر کیا ان کا ساتھی شیطان ہے۔ یخرجون من النور الی الظلمات، وہ شیطان کیا کرتی ہیں؟ انہیں ایمان سے کفر کی طرف نکالتی ہیں۔ ایمان سے بتاؤ شیطان ایمان نکالتا ہے؟ بتاؤ نا، یہ کوئی میری بات تو نہیں، کس سے کہانی تو نہیں، یہ تو قرآن کا حصہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کا حصہ ہے، اور یہ سنیوں کا بھی حصہ ہے۔ ہم قرآن بیان کر رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میں نکالتا ہوں کفر سے ایمان کی طرف، اور شیطان نکالتے ہیں ایمان سے کفر کی طرف۔ کیا شیطان کو اختیار ملا؟
یہ قرآن ہے، وہ نکالتا ہے، لیکن اس نے طاقت کس کو دی ہے؟ شیطان کو بھی دی ہے، شیاطین کو یہ طاقت دی۔ اب مزید آپ آگے جائیں تو اللہ جل وعلا قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے؟ صرف یہاں تک نہیں فرماتا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ شیطان کو کہ ہم نے تجھے کنٹرول دیا ہے، تجھے قابو دیا ہے، لیکن سوائے اپنے مخلص بندوں کے، سوائے جو میرے چنے ہوئے بندے ہیں ان پہ نہیں، باقیوں کے اندر تو وسوسے ڈالے گا، ان کے اندر تبدیلی چینجنگ کرے گا، لیکن میرے منتخب بندوں پہ نہیں، میرے مخلص بندوں پہ نہیں۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اس شیطان نے خود کہا کہ اللہ پاک نے فرمایا میرے جو بندے ہیں ان کے لیے تو ان پہ کوئی قابو نہیں ہے، وہ جو مخلص بندے ہیں اس نے خود بھی کہا الا عبادک منہم المخلصین، مخلص بندوں پر کوئی قابو نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ وسوسہ ڈال کر دلوں کو پھیرتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، فرمایا وہ خناس دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اب یہ قرآن ہے کہ وہ بھی دلوں میں چینج کرتا ہے۔ اب اس طرح اور احادیث اور آیت کریمہ جو موجود ہیں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ عَلَىٰ رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ اپنے رسولوں پہ جسے چاہے، اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے قابو دے دیتا ہے۔ کیا دے دیتا ہے؟ کنٹرول دے دیتا ہے، انہیں اختیار دے دیتا ہے۔ یہ قرآن ہے۔ اور مالک فرماتا ہے بعض جن اور بعض انسان یہ وسوسے ڈالتے ہیں، یہ دلوں میں دل پھرتے ہیں، اور اللہ پاک فرماتا ہے شیطان مضل ہے، شیطان گمراہ کرتا ہے۔ بتاؤ شیطان کرتا ہے گمراہ؟ شیطان گمراہ کرتا ہے، اور اللہ پاک فرماتا ہے شیطان گمراہ کرتا ہے، حالانکہ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں گمراہ کرتا ہوں۔ اور حضرت موسیٰ کہتے ہیں تُضِلُّ بِی مَن تَشَاءُ، تو ہی گمراہ کرتا ہے جس سے چاہے، اور جس سے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ لیکن اللہ پاک فرماتا ہے شیطان گمراہ کرتا ہے، اور بچے سے پوچھو وہ کہتے ہیں شیطان گمراہ کرتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ شیطان۔ تو کہ شیطان کو بھی طاقت ملی ہے، گمراہ تو وہ کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے گمراہی کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور اس کا ذریعہ شیطان کو بنایا ہے۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، دل پھر جاتا ہے، اس کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ اپنی شیطانی طاقت استعمال کرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے وہ دلوں کو پھیرتا ہے، اللہ ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اور میں کہتا شیطان گمراہ کرنے والا ہے۔ شیطان کون ہے؟ گمراہ کرنے والا۔ یہ شیطان کی طاقت، فرشتوں کی طاقت اللہ پاک قرآن پاک میں بیان فرماتا ہے، اور پھر اپنے یار کی طاقتیں بیان فرماتا ہے، اولیاء کی طاقتیں بیان فرماتا ہے۔ لیکن میں آپ کو ذرا بات بتانے لگا ہوں، میرے سامنے یہ بخاری شریف موجود ہے، اور دو مقامات پہ یہ حدیث پاک موجود ہے، اور اس میں ایک اعتبار سے الفاظ جو ہیں یہ متفق بھی ہیں۔ وہ کیا؟ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے۔ ذرا بول لیں، جب اذان دی جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو جو نماز نہیں پڑھنے آتے انہیں سوچنا چاہیے، جب اذان دی جائے تو اذان بندہ سنتا بھی نہیں، تو تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ یہ بخاری ہے۔ اور وہ کیا کرتا ہے؟ ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے، اور کرتا کیا ہے؟ ہوا اس کی نکل جاتی ہے اللہ کے نام پہ۔ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے حضور فرماتے ہیں شیطان بھاگتا ہے اور مقام روحا تک چلا جاتا ہے۔ جب اذان دی جاتی ہے، جو ہی اذان ختم ہوتی ہے پھر واپس آتا ہے، پھر واپس آتا ہے۔ جب واپس آتا ہے تو پھر اس کے آپ کو پتہ تصویر بھی دی جاتی تھی۔ اس کے بعد نماز سے تھوڑی دیر پہلے قدروشی پڑھ لیا، لوگوں کو پتہ چل جائے جو غافل ہیں متوجہ ہو جائے کہ نماز کا ٹائم قریب ہو گیا ہے، جسے سمجھو دوبارہ اعلان ہوا ہے۔ ہمارے ہوتا تھا، اب تو شاید کم ہو گیا ہے، مگر نماز سے 5 منٹ پہلے آواز دی جاتی تاکہ جو لوگ ابھی بھی متوجہ نہیں، کام میں لگے ہوئے، انہیں پتہ چل جائے ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، نماز کے لیے آ جائیں۔ تو جب یہ آواز لگتی ہے تصویر دوبارہ پھر بھاگتا ہے، پھر ختم ہوتی ہے، پھر آتا ہے۔ جب یہ آتا ہے اور پھر کرتا کیا ہے؟ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اقولا حتی یختر بین المرء ونفسی ویقول اذکر قضا اذکر قضا اذکر قضا۔ یہ جب آتا ہے تو نمازی نماز میں ہوتے ہیں، اب وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اذان تو سسٹم ختم ہو گیا، اب آتا ہے اور آ کے وسوسہ ڈالتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بولیں یختیرا، یہ وسوسہ ڈالتا ہے مرد کے درمیان۔ جب وسوسہ ڈالتا ہے تو اسے کہتا ہے یاد کر، وہ یاد کر، وہ یاد کر، وہ سارا کچھ ہی بھول جاتا ہے، اسے ادھر لگا دیتا ہے، فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یوں ہی ساری نماز گزر جاتی ہے، لا یدری کم صلی، اسے یہی نہیں معلوم ہوتا کہ میں نے کتنی نماز پڑھ لی ہے، اسے یہی معلوم نہیں ہوتا کہ میں نے کتنی نماز پڑھی۔ مجھے تو شیطان نے اسی کام پہ لگائے رکھا ہے۔ مجھے بتاؤ آمنہ کے لال کی نگاہ کا عالم کیا ہے؟
اور حضور کے علم کا عالم کیا ہے. کون سی توحید ہم سن رہے ہیں کہ جس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ شیطان کو تو طاقت ملی, وہ دل کو پھیرتا ہے, بندے کو خدا سے ہٹاتا ہے, نماز میں بھی ہٹاتا ہے, وسوسے سے ڈالتا ہے, اور پھر وہ کہاں تک جاتا ہے. بتاؤ یہ کس نے بتایا ہے؟ یہ بخاری میں آیا ہے, اور آمینہ کے لال نے بتایا ہے کہ اذان پہ بھاگتا ہے. مجھے تمہیں نظر نہیں آتا, نہ صحابہ کو نظر آیا, لیکن جنہیں رب نے نظر دی ہے, علم دیا ہے, انہوں نے دیکھا بھی ہے, جانا بھی ہے, اور بتایا فلاں فلاں وقت پہ شیطان کو آگ لگ جاتی ہے, شیطان بھاگ جاتا ہے, میرے امتیوں خیال کرنا پھر آ جاتا ہے, اور پھر نماز میں بھی آئے گا, وسوسے ڈالے گا. اس شیطان کے وسوسوں نے نہ پڑھنا, رحمان کی طرف متوجہ ہو جانا, اللہ کی طرف متوجہ ہونا. لیکن شیطان نماز میں آ کر بھی بندے کو رکھلاتا ہے, دل پھیرتا ہے. کیا اس سے طاقت نہیں ملی؟ یہ بخاری ہے کہ نہیں؟ اب دوسری حدیث بات, یہ جو بخاری شریف میں موجود ہے, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اپنی زوجہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. دو صحابی آئے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یہ صفیہ ہیں. انہوں نے کہا سبحان اللہ, یا رسول اللہ, اللہ پاک ہے, ہم گمان کر سکتے ہیں آپ کے متعلق, کیا آپ کسی غیر محرم کے پاس بیٹھے ہوں گے؟ آپ اللہ کے نبی ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم. فرمایا صحابہ, شیطان انسان کے خون میں چلتا ہے. ذرا بولو یہ حدیث ہے کہ نہیں؟ اور یہ بخاری میں آئی ہے. ان الشیطان یجری مجری الدم, بے شک شیطان انسان کے خون میں چلتا ہے. کہاں چلتا ہے؟ خون میں چلتا ہے. فرمایا وَإِنِّي خَشِيتُ أَن يُلْقِيَ فِي أَنفُسِكُمَا شَيْئًا. اے میرے صحابہ, تم پہ مجھے کوئی بدگمانی نہیں, تمہارے متعلق تمہارا ایمان تو بڑا سچا سچا ہے, تمہارے دل تو ہم نے روشن کی ہیں, تمہاری سوچ پکیزہ ہے, لیکن میں ڈرا اس بات پہ کہ یہ شیطان نہیں تمہارے اندر وسوسہ نہ ڈال دے. وسوسہ تو ڈال سکتا ہے کیونکہ تم معصوم نہیں ہو. معصوم ہوتے ہیں, محفوظ ہوتے ہیں, تم معصوم نہیں ہو. شیطان وسوسہ ڈالے, تمہارے دل کو پھیر دے, وسوسہ ڈالے تمہارا گمان. تو حضور نے صحابہ کے ذریعے قیامت تک آنے والے اپنے امتیوں کے لیے نصاب دے دیا کہ جب ایسا ہو آگاہ کر دو, یا پھر ایسی جگہوں کو بیٹھو نہ, تاکہ دوسرا بھائی تمہاری وجہ سے بدگمان نہ ہو جائے. کیونکہ شیطان چلتا ہے اور یہ نفس یہ پھر وسوسہ ڈال کر بدگمان کر دیتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, یہ فلاں کے ساتھ بیٹھا ہے, فلاں کے ساتھ بیٹھا ہے. مجھے بتاؤ صحابہ کو پتا تھا کہ شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے اور خون میں چل رہا ہے؟ یہ کس نے بتایا خون میں چل رہا ہے؟ آمینہ کے لال نے بتایا خون میں چل رہا ہے, اور پھر یہ وسوسہ ڈالتا ہے اور بدگمان کر دیتا ہے. اب بتاؤ یہاں دل کون چینج کر رہا ہے؟ شیطان دل چینج کر رہا ہے. اور یہ بھی بخاری ہے, یہ بھی بخاری میں موجود ہے. اب میں اگلی حدیث بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر آپ اس کو دیکھیں. یہ میرے پاس حدیث بات کی کتاب یہ موجود ہے, شعب الایمان. اس کے اندر بھی یہ حدیث بات آئی کہ شیطان کیا کرتا ہے. ان الشیطان وعدہ ختمہ فی قلب ابن آدم. یہ ابن آدم کے دل میں یہ جو شیطان ہے یہ اپنی چونچ رکھتا ہے. کیا کرتا ہے؟ دل پہ چونچ رکھتا ہے, ادھر چوکنا رہتا ہے. یہ خناس الذی یوسوس فی صدور الناس, خناس ادھر چونچ رکھتا ہے. اور فَإِذَا ذَكَرَ, پس جب وہ اللہ یاد کرتا ہے, ذکر کرتا ہے, تو یہ دبک جاتا ہے. اور جب انسان بھول جاتا ہے, اذا ناسیہ, جب وہ غافل ہو جاتا ہے, تو التقم قلبہ, وہ اس کا قلب اپنے منہ میں لے لیتا ہے. پھر ابن آدم جب اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو یہ خناس اس کا دل اپنے منہ میں لیتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے. اس کو طاقت کس نے دی ہے؟ بتاؤ کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. تو کیا یہ شرک ہو گیا؟ وہ دل پھیرتا ہے, یہاں تو وہ دل کے اوپر ہے, غافل ہوا تو اس نے منہ میں لے لیا. اب یہ وسوسہ اندازی کر رہا ہے. اب یہ تو شیطان ہے. حدیث پاک میں آتا ہے فرشتے ہیں القاء کرتے ہیں, اچھائی کا القاء کرتا ہے, اور جن ہے اس کا بھی لمحہ ہے, اس کا بھی لمحہ ہے.
ملکی لمحہ بھی ہے، شیطانی لمحہ بھی ہے۔ شیطان شر ڈالتا ہے اور یہ خیر ڈالتے ہیں۔ اب بندہ خیر کو قبول کرے تو سیدھی لائن پہ چلا جاتا ہے، اگر شیطان کی مان لے تو الٹی لائن پہ چلتا ہے۔ القائے خیر شیطان فرشتہ کرتا ہے اور القائے شر شیطان کرتا ہے۔ اب یہ حدیث بہت مشہور ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک وہ ذات پاک کہ 2 فرشتے ان پہ مقرر کر